یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بس اتنا ہی بیان کرنا تھا. یہ چوتھے پارے کا آخر جو رکوع ہے وراثت کا بیان ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تعلم الفرائض فإنها نصف العلم. وراثت کا علم آپ نے فرمایا سیکھو کہ یہ آدھا علم ہے. حیرانی والی بات ہے، آدھا علم ساری شریعت اور آدھا علم صرف وراثت. صرف وراثت. ہمارا معاشرہ ہندو سے مسلمان، ہماری روٹس پیچھے جا کر ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھوں سے جا کے مل جاتی ہیں. کچھ قبائل جو اسلامی دنیا سے آئے، قریش ہیں، سادات ہیں، یا اور بہت سے وہاں سے آئے ہوئے جو قبائل ہیں، وہ شروع سے مسلمان. ورنہ ہم اس خطے کے لوگ ہندو سکھ سے مسلمان ہوئے، بدھ سے، جین سے مسلمان. ہندو معاشرے میں اور ہندو تہذیب میں بیٹی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ ہندوؤں سے ہے. گو اپنی بچی کو کچھ دینا کوئی منع نہیں ہے. میرے نبی نے بھی دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سبحان اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ جو مجھے محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی کو ایک پلنگ دیا، ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، 2 چادریں دی، ایک کالے رنگ کی اور ایک پرنٹڈ، 2 گھڑے دیے، ایک مشکیزہ دیا، ایک چکی دی، ایک لوٹا دیا، ایک مسلح دیا، اور ایک بازو بند یہاں وہ زیور تھا چاندی کا، یہاں پہنا جاتا تھا. تو اب اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو یہ چیزیں عطا فرمائیں. لیکن ہندو رسم میں جہیز اس لیے ہے کہ بس یہ اس کو دے دیا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. یہی تہذیب جب اسلام آیا تو پتہ نہیں محنت نہیں ہوئی یا محنت کرنے والوں نے محنت بہت کی، معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا. جو معاشرت کا اسلام تھا وہ جگہ نہیں پکڑ سکا. اور اب بھی جو نظر آتا عبادات ہیں، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی پگڑی، ٹوپی، بس آگے اخلاق کیسے ہیں، بول کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، بددیانت ہے، دیانتدار ہے. بازار بھرے پڑے ہیں جھوٹ بددیانتی سے. تو معاشرت کو، اور معاشرت مشکل اسلام ہے، معاشرت مشکل اسلام. تو میرے نبی نے شادیاں کی معاشرت سمجھانے کے لیے. اور پوری دنیا میں کسی کے پاس وراثت کا قانون نہیں ہے سوائے امت مسلم. اس امت کے پاس وراثت کا قانون ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اٹلی میں گیا ابھی 3-4 سال پہلے، تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں جو زمیندار ہیں، زمینداریں ہیں، لیکن وہ بڑے ایڈوانس لوگ ہیں جس کے پاس 2 ایکڑ ہوتے ہیں. وہ 2 ایکڑ میں اس کا گھر بھی ذاتی ہوتا ہے، گاڑی بھی اپنی ہوتی ہے، اور اس کی کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. ہمارے پاس 2 ایکڑ والا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پوری زمین ایک بڑے بیٹے کو مل جاتی، چھوٹوں کو نہیں ملتی، بڑے بیٹے کو مل جاتی. بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، صرف ایک کو ملے گی اور وہ بڑا بیٹا ہوگا. جو چھوٹے بیٹے ہیں، یہ اٹلی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ زمین کی وراثت صرف بڑے بیٹے کے لیے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زمین تقسیم نہ ہو، کٹھی ہو، بڑے یونٹوں تک کے کام کرنا آسان. اسلام نے ہمیں وراثت کا قانون دیا. اور یہ جو شروع ہو رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. وصیت ارض واسعہ، سرسبز زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں، سرسبز، شاداب، خوشحال زمین کو. وصیت وہ بول ہے
جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے، شاداب کر دے۔ وصیت وہ بول نہیں ہے جو دلوں کو توڑ دے، کاٹ دے، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں اس کو نصیحت تھوڑے کہ تو کھلے مارنا کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کا انداز سنو، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ یہ طرز کلام یوں ہے جیسے بیٹے کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں، اور سائل پوچھتا ہے کہ یا اللہ بیٹے کا وراثت میں کیا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، عرب بھی یہی کرتے تھے، جائیداد بیٹے قبضہ کرتے تھے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہندو کلچر بھی یہی تھا، جائیداد بیٹے لیتے تھے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسلام جب آیا تو بیٹیوں کو نہیں ملتا تو سوال یوں اٹھتا کہ یا اللہ بیٹی کو کتنا دیا جائے۔ تو پھر قرآن کہتا للانثى مثل نصف حظ الذکر، کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ لیکن قرآن نے عجب تعبیر، سبحان اللہ، واہ، ہائے اللہ مجھے بھی قرآن کی کے حسن و جمال کا جلوہ نصیب فرمائے، تمہیں بھی نصیب فرمائے۔ قرآن ایسے اترا کہ جیسے بیٹے کا حصہ ہی کوئی نہیں اور بیٹیوں کی وراثت ہے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے یا اللہ تو یہ بیٹے کو کتنا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا دو بیٹیوں کو میں نے کہا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو۔ سبحان اللہ، کمال، ایسا زبردست عورت کو عزت دی، حفاظت دی، برسر روزگار بنایا۔ عرب سارا کھا جاتے تھے، اور آج کا معاشرہ بھی یہی ہے۔ ہمارے زمینداروں میں جیلی انگوٹھے لگوا کے جائیداد بیٹوں کو دے دیتے، اب تک ایسا ہوتا ہے۔ ایک مرلہ بیٹیوں کو نہیں دیتے، سب بچوں کو دیتے۔ تو جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا، جس پانی سے جنم دیا اسی پانی سے تو بیٹی نے جنم لیا، جس سینے کا دودھ بچے نے پیا اسی کا بچی نے پیا، جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے وہ بیٹی پروان چڑھی۔ تو کیا ظلم ہے کہ اس بیٹی کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے زمیندار کہتے ہیں کیوں بھائی ساڈی زمین جوائی لے جاون، ساڈی زمین جوائی لے جاون، کیوں بھائی؟ یہ ہمارے یہاں کا جوائی داماد، بھائی ہماری زمین داماد لے جائیں، ہماری زمین ہمارے بیٹے لیں گے، ہماری زمین وہ بے وقوف تیری بیٹی لے کے جا رہی، تیرا داماد نہیں، تیرے داماد کے نام ہے تیری بیٹی کے نام۔ تو جیسے چوری کرنا حرام ہے، چوری کا رزق حرام ہے، ایسے بہنوں کا حصہ کھانا حرام ہے۔ یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، پٹھانوں میں، پنجابیوں میں، سندھیوں میں، بلوچوں میں، سب میں یہ لعنت ہے۔ اور دیندار بھی، دنیا دار بھی، سب بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں، بس جہیز دے دیا بھائی یہی ہے۔ اور میرے رب نے قرآن یوں اٹھایا للذکر، کتنا دینا ہے لڑکے کو، جی میں لڑکے کا پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے لڑکے کا حصہ معلوم نہیں، فکس نہیں، اور لڑکیوں کا حصہ معلوم ہے اور فکس ہے۔ یا اللہ لڑکے کو کتنا دینا ہے، مل تو لڑکی کو نہیں رہا، تو سوال تو یوں ہوتا کہ یا اللہ بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا تو کتنا دینا ہے بچیوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرب لگائی کہ بچیوں کا تو ہے ہی، یہ پوچھو بچے کو کتنا دینا ہے، یوں کر کے قرآن کہ جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹی کو دے دیا جائے۔